ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام اس سچ کا سفر میں برادر جروم اور سہیل کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ کو آداب. اور آپ کو سلسلہ تو یاد ہوگا، آرکیالوجی کے حوالے سے، آثار قدیمہ کے حوالے سے ہم جناب مسیح کے بارے میں اور مسیحت کے بارے میں، مسیح ایمان کے بارے میں جو حقائق ہیں ان کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ حضرت متی کی معرفت انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت سے اس کو ہم نے، اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں سوال تھے اور ان پر پروگرام ہو سکتا تھا، تو ہم نے یہ سلسلہ جو ہے اس سے جوڑا ہے حضرت متی کی معرفت انجیل، اس کا 4 باب اس کی 23ویں آیت سے. اور اس سے پہلے میں ایک اسکالر کا مطالعہ کر رہا تھا، ان کی کتاب کو پڑھ رہا تھا، تو وہاں پر ایک روایت موجود تھی، اور جس کلچر کا ہم حصہ ہیں جرم بھائی، وہاں پر روایت کو جو ہے بہت زیادہ معتبر مانا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جو حقائق ہیں ان کو دوسرے ذرائع سے بھی دیکھ لیا جائے. تو اس میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک سلطنت کے بادشاہ کا ذکر ہے، ادیسا کے، ان کا نام ابگر بتایا جاتا ہے، اور وہ جناب مسیح کے جو معجزے کرنے کی جو قوت ہے، جو معجزے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جان کر وہ خود بیمار ہیں، اور وہ جب ان کے بارے میں جناب مسیح کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ ان کو ایک خط لکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، ان سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں جو میں نے سنا ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ یا تو آپ خدا ہیں یا پھر آپ خدا کے بیٹے ہیں، اور اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ جناب مسیح ان کو ان کے وہاں پر آ کر ان سے ملیں، کیونکہ وہ یہ بھی اپنے خط میں ذکر کرتے ہیں کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب مسیح کے بہت سے دشمن پیدا ہو چکے ہیں اور لوگ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو ناحق قتل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ میری جو بادشاہت ہے وہاں پر ان کو اطمینان ملے گا، ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، اور ان کے پاس اتنی جگہ ہے، دونوں کے لیے وہ جگہ کافی ہے. اور اس کے بعد پھر جناب مسیح خط میں ان کو جواب دیتے ہیں، اور لیکن جاتے نہیں ہیں. ان کے آسمان پر جانے کے بعد ایک شاگرد ان کے پاس پہنچتے اور ان کو شفا یاب کرتے ہیں. لیکن یہ ایک روایت ہے، اور ہم نے جو آثار قدیمہ کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ٹھوک بجا کے دیکھ سکتے ہیں، کانکریٹ ایویڈنس مطلب ہم کہتے ہیں اس کو. اور اس کا مقصد بھی جرم بھائی بیان کریں گے. سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور سوال سے پہلے یہ بتا دیں گے کہ ہم یہ ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. جرم بھائی، آج کی قسط کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نئے عہد نامہ کے نقاد یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ وہ گلیل کے علاقہ میں کوئی ایک عبادت خانہ تلاش کر پائیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ اناجیل کے لکھنے والوں نے جب ان واقعات کو تحریر کیا تو غلطی سے ایسی جگہوں کا ذکر بھی کر دیا جن کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سہیل، پہلے تو آپ کی بات کو وہیں سے لے کے چلتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جو بنیادی طور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، ایک تو آرکیالوجی جب ہم بات کرتے ہیں، علم آثار قدیمہ کے بارے میں، تو بڑا خشک سبجیکٹ ہے. ان کے لیے جو بہت زیادہ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے ان کو تو بہت شاید مزہ آئے، مگر عام طور پہ لوگوں کو وہ چیزیں مطلب اتنی حیرت انگیز نہیں لگتی. مسیحی حضرات چونکہ بلیو کرتے ہیں بائبل کے اوپر، تو ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے آرکیولوجیکل ایویڈنس ملتی ہے تو ایمان کو تو تقویت ملتی ہے. مگر یہ خصوصاً ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے. ہم یہ ثابت نہیں کرنے جا رہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا بلیف ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. مگر بنیادی طور پر جو بات اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کانکریٹ ایویڈنس ہے اس سچائی کی جو کہ بائبل میں درج ہے. کیا بات، ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا، تو ہم کوشش کریں گے بائبل کی آیات سے ریلیٹ کر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک صاحب کو اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب یہ جو عبادت خانوں کا ذکر ہے وہ کہیں ملتے نہیں ہیں. تو لاجیکلی بھی غلط ہے، ہسٹوریکلی بھی غلط ہے، اور آرکیولوجیکلی بھی غلط ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ لاجیکلی غلط ہے، تو آپ دیکھیے ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں جو مذہب کو بہت ویلیو دیتے ہیں، ذرا سی بھی ان کو جگہ ملتی ہے تو مسجد بنا دیتے ہیں. تو سب ایسا وہ کیوں نہیں کریں گے جو کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ بہت سخت قسم کے جو ہیں وہ مذہب پہ بڑے سختی سے کاربند ہیں، حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. بالکل. تو اب دیکھیے کہ یہ غلط خیال ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں گلیل میں اور ان کے عبادت خانوں میں جیسے ذکر کیا ہے،
ایسے ایریاز میں ہوں، اور گلیل کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، تھوڑی سی بڑی جگہ ہے، اور یہ کہ مطلب سی آف گیلیلی وغیرہ ہم پڑھتے آئے ہیں اس کے بارے میں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہاں عبادت خانے بالکل نہ ہوں۔ آج وہ ٹھیک ہے، ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کسی زمانے میں آبادی اتنی نہیں تھی، اس وجہ سے شاید یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ عبادت خانے تھے بھی کہ نہیں تھے۔ اچھا جرم بھائی، آپ کی اجازت سے جیسے بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاسبلٹی ہے کہ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، تو میں ایک تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا، تو اس میں بتا رہے تھے کہ جوزفس نے ذکر کیا، انہوں نے بتایا کہ اس وقت گلیل میں تقریباً 204 جو گاؤں آباد تھے اور تقریباً 15,000 لوگوں کی آبادی تھی، اور جو سسٹم ہے اس کے مطابق کسی بھی جگہ عبادت خانہ قائم کرنا ہوتا تو 10 مردوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور پھر اس میں جو اضافہ یہ آپ دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے کہ بہت زیادہ فنیٹک قسم کے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر وہ چاہتے تھے کہ عبادت خانہ اور مرد اتنے نہ ہوں، تو وہ جو بے روزگار یہودی تھے ان کو پیسے دے کے ربی جو ہے ان کا انتظام کرتے تھے کہ جواز بنائے شرعی کہ یہاں پر عبادت خانہ ہونا چاہیے۔ آپ جاری رکھیں۔ اب دیکھیے ان کے پیٹرنز جو ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، مطلب جوزفس کا آپ نے ذکر کیا، تو جوزفس ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کم و بیش 480 سینیگوگ جو تھے صرف یروشلم میں تھے۔ کیا بات، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ہیکل کی موجودگی میں ہاں بالکل۔ اب دیکھیے کہ اور کوشش پوری یہ ہوتی تھی کہ اس کا آرکیٹیکچرل اسٹرکچر جو ہے وہ اسی آرکیٹیکچرل اسٹرکچر پہ بنایا جائے جو جس پر ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، یعنی بیچ میں جو ہے وہ سینٹرل پلیس جو ہے وہ پلرز پر جو ہے اریکٹ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے سائڈ پر جو ہے وہ کوٹ ہے، اور وہاں جو ہے وہ کلام مقدس رکھا ہوا ہے سینٹرل پلیس پر، جہاں سے مطلب جب تلاوت ہوتی تھی، تلاوت کے بعد جب واز کیا جاتا تھا، جیسے کسی کو بھی مطلب دعوت دیتے تھے، ایسا ہوتا تھا یا تو آفیشیل جو تھے سینیگوگ کے، جو چھوٹا سا سینیگوگ تھا، اس کے آفیشیل کبھی کبھی لیکچرز دیتے تھے یا واز کرتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے کسی کو دعوت بھی دی جاتی تھی کہ صاحب آپ اگر بولنا چاہیں آپ کے خاندان میں سے، تو یہ بڑا اچھا ایک طریقہ تھا، لوگ اس میں حصہ لیتے تھے، کمیونٹی سینٹر۔ ہاں بالکل، ہمارے یہاں مطلب رواج نہیں ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ دعوت دیں عام لوگوں کو، ان کی رائٹنگ کو دیکھ لیا جائے۔ ڈر ایکچولی یہ ہوتا ہے ہمارے مطلب پریسٹ کو یا مطلب ہمارے پاسٹر حضرات کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ صاحب یہ اگر آدمی کو بلا دیا جائے تو یہ پتہ نہیں کیا پلپٹ پر چڑھ کر بول دے گا، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس چیز کا ڈر ہونا بھی چاہیے، مگر یہ کہ اس کے لیے یہ ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کو دعوت دیں، اور اس کے بعد یہ کہ کچھ چرچز میں ہوتا بھی ایسا، میں خود ایک دو چرچز میں مطلب جا کر میں نے جو ہے وہ چرچ سروس میں تو نہیں، مگر یہ کہ ان کی ینگ جنریشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بولیں، تو اتفاق ہوا ہے، مگر یہ کہ اچھی چیز ہے کہ آپ کا انٹریکشن ہو اس طرح سے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک پیٹرن چرچ لے کر چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پروٹسٹنٹ چرچ ہو یا رومن کیتھولک چرچ ہو، ایک پیٹرن لے کر چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی پیٹرن جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ برا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، مگر ہٹ کر کام کرنا چاہیے، تو وہاں پر یہ چیز اچھی ہمیں ملتی ہے۔ جیسے اب دیکھیے کہ یہ ان کا خیال کہ ایسے عبادت خانے نہیں تھے اور نہیں ملتے، یہ خیال غلط ہے، تو میں نے مطلب ٹیم سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو آرکیولوجیکل مطلب فائنڈنگز ہیں، کم و بیش 50 جو سینیگوگ آپ کو ان ایریاز میں ملتے ہیں، جن کے کھنڈرات میں نے کہا ہے ٹیم سے کہ وہ اس میں ڈال دیں، وہ کھنڈرات آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، اس میں روایتاً وہ کفرنہوم کا وہ سینیگوگ بھی ہے جس میں مسیح نے سب سے پہلی دفعہ یسایہ کو کوٹ کیا، بالکل یسایہ کو کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہے، اور بھی ایسے جو مطلب بائبل میں بہت جگہ جن کچھ مقامات پر جن کا ذکر غیر ملتا ہے، وہ بھی مطلب آپ کو وہاں مل جاتے، تو وہ مطلب لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں جیسے ہم نے کہا کہ پتھر بولتے ہیں، تو یہ پتھر بول رہے ہیں کہ موجودگی تھی ان کی، اور مسیح نے مختلف جہاں لکھا ہے کہ عبادت خانوں میں جاتا رہا وہ ان کے، اور عبادت خانوں میں واز دیتا رہا، تو اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چپے چپے پہ ایسا لگتا ہے کہ عبادت خانے ہوں گے، یہ 50 جو ہیں یہ کفرنہوم کے، گلیل کے، اور سارے جو ہیں مطلب آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ ایسے عبادت خانے تھے نہیں، عبادت خانے ڈیفینیٹلی تھے، اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اسے اسی پیٹرن پہ بنایا جائے
جس پیٹرن پہ. بعد میں آرکیٹیکچرل اسٹرکچر جو ہیں وہ تھوڑے سے چینج ہو گئے. دیکھیے کہ بعد میں جب دوسری نیشنز کا انفلوئنس ہوتا ہے اور کمیونٹی کی نیڈ ہوتی ہے, ہاں ٹائٹس کے آنے کے بعد وہ آرکیٹیکچر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اس کے اندر. مگر یہ کہ پورا ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم اس کو ہیکل کے اس کے اوپر بنائیں. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے, غلط ہے, ہسٹوریکلی غلط ہے, آرکیولوجیکلی غلط ہے, لاجیکلی غلط ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے والے لوگ جہاں ہوں گے وہاں تو وہ عبادت خانے بنائیں گے. جو بھی میں جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ 586 قبل از مسیح میں جب نبوکت نظر جب اس جو یہودی قوم ہے ان کو اسیری میں لے جاتے ہیں تو ہمیں عزرا نبی کی کتاب اور حضرت نہمیہ میں یہ ریفرنس ملتے ہیں, اور جو ہسٹورینز ہیں متفق ہیں کہ یہ وہ دور ہے جب انہوں نے ہیکل کی غیر موجودگی میں اپنے مذہبی جو ان کے رجحانات تھے, جو جذبات تھے, اس کی تسکین کے لیے انہوں نے ان عبادت خانوں کی اور ایسی جماعتوں کی تشکیل دینا شروع کی, جس کا سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا اور ہمیں نظر آتا ہے. ایون فریسیوں کی جو جماعت بھی جو قائم ہوئی اسی زمانے میں ہوئی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہیکل تھی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہیرودیس نے جب اس کو بنایا تو صحیح یہ بنی تو حضرت سلیمان کے دور میں 950 یا 905 قبل از مسیح میں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ہیرودیس بادشاہ نے ان کو بنانا چاہا تو کہتے ہیں کہ وہ شان میں اس سے بڑھ کر تھی, لیکن وہ 70 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور جب یہ ہیکل کمپلیٹ ہوئی تو 6 سال بھی قائم نہ رہ سکی اور دوبارہ یہ تباہ ہو گئی. تو ان کی یہودی قوم اپنے ہسٹوریکل ایکسپیرینسز میں یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارا مین سینٹر ہے, جو ہمارے فیتھ کی اور کمیونٹی کی پہچان ہے, وہ تباہ ہو جاتا ہے. انہوں نے اس پر فوکس کرنے کے بجائے کتابوں کو اس کو محفوظ کرنے کا, جو نقل کا کام ہے صحیفوں کو محفوظ کرنے کا, اس پر توجہ دی. اور اس کے بعد انہوں نے عبادت خانوں کو, کیونکہ اس میں بھی یہ کام ہو سکتا تھا جو وہاں ہو سکتا تھا. اور اس میں جو ٹیچنگ کی جہاں تک بات ابھی آپ نے جیسے کی عبادت خانے میں مطلب کتابوں کی, تو وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ شریعت کی کتابیں اور صحائف انبیاء یہ ساری کتابوں کو اس طرح پورے ایئر میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے کہ وہ ختم ہو جائے پورے. تو وہ اپنی ریڈنگز میں آپ سمجھ لیجیے کہ وہ صرف عبادت خانہ نہیں تھا, بلکہ وہ ایک پراپر ٹیچنگ کا مطلب ایک آپ سمجھ لیجیے مرکز تھا. تو کیا بات, ہم مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, جہاں یہودی ہوں گے وہاں عبادت خانہ ضرور بنے گے, سینیگوگز بنے گے. جو بھائی اگلے سوال پہ جانے سے پہلے میں چھوٹی سی, جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ ہم جو انٹرپریٹیشن کا عمل ہے وہ بھی آیتوں کی جو امپورٹنس ہے خدا کے کلام کی وہ بیان کرتے چلے. جو میں یہ دیکھ رہا تھا, جو اسکالر کو پڑھ رہا تھا, تو یہ کہہ رہے تھے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب خدا یسوع مسیح یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوحنا کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو وہ بات جو انہوں نے کہی اور سوال کے اندر بھی ہے, یا تو اس وقت پڑھ لیں یا بعد میں اس کو دیکھ لیں, وہ یہ کہ جب وہ ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بستے ہیں تو وہ اپنے تعلقات کاٹ لیتے ہیں اپنی فیملی سے, اور وہ گلیل میں جاتے ہیں. اور گلیل میں جب جاتے ہیں تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہاں پر جو کوٹ کیا گیا نوشتہ, اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ غیر قوموں کی گلیل. اور جب غیر قوموں کی جب بات آتی ہے تو میرا خیال ہمیشہ احمدی جو بہن بھائی ہیں ان کی طرف چلا جاتا, کیونکہ ان کے نزدیک وہ کتاب بھی انہوں نے لکھی تھی, اور اس میں خیال اس میں ہم نے پروگرام کر چکے ہیں نہیں, آئی ڈونٹ نو, آپ نے کہا تو تھا کرنا چاہیے لیکن کیا نہیں تھا, کہ جس میں اس کا موضوع یہ تھا کہ جناب مسیح جو ہیں وہ صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے مابعوث ہوئے تھے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابتدا کے انجیل کے پیغام کے 4 باب میں ہمیں نظر آیا تھا کہ وہ غیر قوموں کی طرف چلے گئے تھے. تو میں اس سے پہلے کہ دوسرے سوال پہ جاتا میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ لوگوں سے بھی اور آپ سے بھی شیئر کروں, اور شکریہ کہ آپ نے مجھے اجازت دی. اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو پرسنل انٹریکشن ہے ان سے, تو وہ ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, اور جب کبھی ملتے ہیں تو کچھ فرمائش بھی کر دیتے ہیں ہم سے. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جناب مسیح کے دور کے جو چراغ جن کا انہوں نے آگے جا کے ذکر کیا میرے خیال 5ویں باب میں, تو وہ 5ویں باب کی 14ویں اور 16ویں آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آثار قدیمہ کا ذکر کر رہے ہیں تو لازماً یا یقیناً وہ چیزیں جناب مسیح نے اپنے جو نیریٹو ہیں یا جو گفتگو ہے اس کا حصہ بنائی ہوں گی, جن کو وہ ان کی نظر کے سامنے سے گزرتی رہتی ہوں گی نا.
تو ممکن ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں کچھ کھدائی کی ہو, دیکھا ہو کہ جناب مسیح یا انجیل نویس تھے, واقعی پہلی صدی کی بات ہو رہی تھی اور وہاں پر ایسی چیزیں استعمال ہوتی تھی. ہاں سہیل, مطلب ایسا ہے تو صحیح, مگر یہاں پر مسیح میرا خیال ہے وہ تلاوت پہلے کر لی جائے ان آیات کی, جن آیات کا آپ نے ذکر کیا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ایگزامپل ایز این ایگزامپل پیش کر رہے ہیں, مطلب مسیح ایز اے پیرابل جیسے ایگزامپل ہوتا ہے, ایز این ایگزامپل وہ دے رہے ہیں اس چیز کو, تو ظاہر ہے کہ ہم لٹرلی تو نہیں لیں گے اس کو, مگر ظاہر ہے کہ اس کے بیسس چراغ تو ہے, اور چراغ کی کیا ویلیو رہی ہے بائبل میں, وہ اس کو مطلب وہیں سے کرائسٹ نے لے کر جو ہے, تو میرے خیال تلاوت اگر کر لیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ مسیح بنیادی طور پر جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا. ٹھیک ہے ناظرین, یہ حضرت متی کی معرفت انجیل اس کا 5واں باب ہے, اس کی 14ویں آیت ہے, پڑھ رہا ہوں. تم دنیا کے نور ہو, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا, اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں, تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے, تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. ٹھیک ہے صاحب, تو دیکھیں آپ دیکھیں یہاں جو بنیادی بات کہی جا رہی ہے, تم دنیا کا نور ہو, بات یہ ہے کہ ہم نے نور کا لفظ کرائسٹ کے لیے استعمال کیا ہے کہ آپ دنیا کا نور ہیں, اور آپ نے کہا بھی کہ میں دنیا کا نور ہوں. اب دیکھیے کہ آپ ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں, یعنی اب تم مجھے دیکھو گے, میں لائٹ پیدا کر سکتا ہوں. بالکل جیسے سورج کی مثال ہے, سورج جو ہے بنیادی طور پر لائٹ دیتا ہے, اس لائٹ کی بنیاد پر ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں. تو مسیح کے عکس میں ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں, مسیح کی لائٹ میں ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں. اسی لیے مسیح نے انسانوں سے کہا اور مسیحوں سے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو. یعنی اب ایک سائیکولوجیکل مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ طریقہ ہے, بالکل جیسے آپ پہاڑی باز میں پڑھتے ہیں کہ جو صلح کراتے ہیں وہ ایسے ہیں, جو دل کے حلیم ہیں وہ ایسے ہیں. تو بالکل ایک سائیکولوجیکل مطلب آپ کو اس کے اندر اسٹریم میں لے کر چل رہے ہیں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں. جب کہتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں, ان کے ساتھ یہ ہوگا. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, نیک دل ہیں, وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں, خدا کے فرزند کہلائیں گے. مطلب یہ ساری چیزیں, اس طرح کی باتیں جب کرنا شروع کر دیں تو آپ خود سوچنا شروع کر دیتے ہیں کیا ان میں سے میں کون ہوں. کیا بات, ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنا سیلف انالیسس دل میں کر رہے ہوتے ہیں. کرائسٹ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں بھائی تم وہ ہو یا نہیں ہو. ہی از گیونگ یو دا پرمیشن ٹو سیلف انالائز یور سیلف. ٹھیک ہے جی, یہاں پر بھی بالکل وہی ہے, کہا تم دنیا کا نور ہو. اب یہ نہیں کہ تم دنیا کا نور ہو یا نہیں ہو, تم پہچانو اپنے آپ کو, ایسا نہیں, تم دنیا کا نور ہو. اب جب آپ دنیا کا نور ہیں تو آپ کو اسٹینڈرڈ کے اس کو میٹ بھی کرنا پڑے گا. اس لیے کہہ دیا کہ صاحب آپ دنیا کا نور ہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ شہر پہاڑ پر بستا ہے وہ چھپ نہیں سکتا, یعنی بنیادی طور پر پھر یہ کہتے ہیں کہ چراغ کو جو ہے وہ پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ اونچائی پر رکھتے ہیں. وجہ یہ کہ اب تمہارا مقام بھی اونچا ہونا چاہیے, صرف تم لائٹ ہی نہیں دے رہے, اب تمہارا مقام ایسا بلند ہونا چاہیے. دیکھو اب تمہیں لوگ دیکھیں گے, اب تم جب اس مقام پر آ جاؤ گے تو تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ میں اسٹینڈرڈ ہوں, تو لوگ تمہیں دیکھیں گے. مجھے یاد ہے اسٹینڈرڈ کی بات, یہ ہمیں بہت لولی رہنا چاہیے اس معاملے میں. ایک صاحب تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں مذہب کا پرفیکٹ پیروکار ہوں. میں نے کہا یار کسی باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ بلیو کرتے ہیں بائبل پہ. میں نے بولا آف کورس آئی بلیو ان دا بائبل. ڈو یو ڈو ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو دا بائبل. میں نے کہا جی دیکھیں آئی ٹرائی ٹو ڈو ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو دا بائبل بٹ آئی ڈونٹ کلیم دیٹ آئی ڈو ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو دا بائبل. تو کہنے لگے well I do everything according to my book. میں نے کہا اوکے, کام کیا کرتے ہو؟ فلاں جگہ کام کرتا ہوں. میں نے کہا ڈیوٹی کے ٹائمنگز کیا ہیں؟ کہ 9 بجے سے 5 بجے تک. میں نے جس وقت میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آئے ہو کیا ٹائم ہو رہا تھا؟ آپ مجھ پر پرسنل اٹیک کریں. میں نے کہا یہ آپ ہی نے تو کہا آپ اسٹینڈرڈ ہیں. تو جب آپ اسٹینڈرڈ ہیں تو آپ 3 بجے یہاں پر آئیں تو 2 گھنٹے کا حساب آپ کیسے دیں گے مجھے؟ پھر وہ بہت ساری باتیں کرتے رہے کہ نہیں وہ یہ وہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنے بڑے بڑے خیال نہ باندھے, اتنے بڑے دعوے نہ کریں. تو ہم بھی دعوے نہیں کرتے, مگر مسیح کہہ رہے ہیں کہ ونس آپ کو میں نے کہہ دیا کہ یو آر اسٹینڈرڈ, اب کم سے کم سیکرٹلی اسٹینڈرڈ بننے کی کوشش تو کرو, کیونکہ اب تمہیں لوگ دیکھیں گے.
ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھیں اور کہیں کہ کرسچن ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو, تمہیں دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. اگر تم ہی ٹھیک نہیں ہوگے تو پھر لوگ تمہارے باپ کی جو اوپر آسمان پر ہے تعریف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے تم ایسے کام کرو. اب بنیادی طور پر چراغ, ظاہر ہے کہ چراغ کے اوپر ہم مٹیریل اس میں آ جاتے ہیں, پھر ہم اس کی جو ہے مطلب میٹافوریکل چیزوں کو دیکھ رہے تھے. تو مٹیریل کی جہاں تک بات ہے تو ابھی آپ دیکھیے کہ میں نے پھر ٹیم سے کہہ دیا ہے کہ جتنی آرکیولوجیکل فائنڈنگز ہیں چراغ کے حوالے سے وہ ان کو دکھا دیں. کچھ میٹیلک بھی ہیں, کچھ آپ سمجھ لیں کہ مٹی وغیرہ کے بنے ہوئے, مطلب کلے وغیرہ کے جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی مطلب چراغ بنے ہوئے. زیادہ تر چراغ ان کے یہاں اس طرح سے ہوتے تھے کہ وہ چراغ جو ہیں وہ اولیو آئل سے عام طور پر جو ہے وہ رن ہوتے تھے. اور ایک جگہ جس طرح ہمارے یہاں چراغ ہوتے ہیں, ہمارے لیے تو چراغ کوئی نئی چیز نہیں ہے, مگر یہ کہ ان کے لیے تھوڑا سا فیشنیبل سے بنے, کچھ ایسے بھی بنے ہوتے تھے. تو ایسے سے چراغ بھی ہوتے تھے کہ پھر وہ رات کو 4 گھنٹے چلتے تھے. اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر خواتین جو ہے, اگر چراغ بجھتا بھی نہیں تھا تو اس کی جو وک ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا آپ کو, وہ کاٹ کے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا تھا. تو چراغ کی بائبل میں ایک ویلیو رہی ہے, اور اس کا کنیکشن ہر وقت راہ دکھانے سے رہا ہے. جیسے کہ تیرا کلام جو ہے میرے قدموں کے لیے چراغ ہے, ٹھیک ہے, اور میری اس کے لیے روشنی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چراغ لائٹ بنیادی طور پر ایک سگنیفائی کر رہا ہے. یہ تو مطلب کوئی عجیب بات نہیں جو ہم بتا رہے ہیں, یہ سگنیفائی کر رہا ہے روشنی کو, نور کو, اس روشنی کو جس کی بنیاد پر آپ نے چلنا ہے. صرف نور کو نہیں سگنیفائی کر رہا, کیونکہ اگر ہم بات یہ کہتے ہیں کہ صرف نور کو سگنیفائی کر رہا ہے تو بات پوری ہوتی نہیں ہے. نور کو سگنیفائی کر رہا ہے اس نور کے راہ میں, یا اس کی نور کی روشنی میں. مقصد فرق ہے, مطلب اپنا نہیں ہے, آگے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس وجہ سے کہا گیا تم نور ہو, تم میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. جو شہر ہے یروشلم وہ پہاڑ پر بسا تھا, اور یہاں کے جو ایلیٹ کلاس تھی, جو ریلیجیس لیڈرز تھے, وہ جناب مسیح کا پیچھا ہی کرتے رہے جب تک ان کی وہ اپنی جو مہم تھی منادی کی وہ کر رہے تھے. تو وہ ہر جگہ وہ پہنچتے تھے اور ان پر اعتراض اٹھاتے تھے. ہیکل وہاں پر تھی, ہیکل پہ ایک خاص عید کے موقع پر ہیکل کو روشن بھی کیا جاتا تھا, اور اس کی صفائی وغیرہ ہوتی تھی, اور چراغوں سے اس کو روشن کیا جاتا تھا. آپ کو یاد استاد محترم نے کہا بھی اور کاسموس کا حوالہ بھی دیا جو کرائسٹ نے وہاں پر وہ کیا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جناب مسیح اس جگہ کو اس کی مناسبت سے جو لوگ جن چیزوں کو مانتے تھے, جن چیزوں کی پریکٹسز کرتے تھے, ان کو استعمال میں لاتے تھے, اور وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے. غیر شعوری ثبوت آج ہمارے شعور کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اپنے شعور کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ خدا اور خدا ان کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے ایمان کی مضبوطی کے لیے, ایمان کی تقویت کے لیے شہادتیں پیچھے چھوڑ گئے. اور آج یہ ہمارا کام ہے جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں کہ وہ روایتوں کو, جو ابگر بادشاہ کی جو روایت کی جو بات کرتا اس کے پیچھے لگنے کے بجائے وہ حقائق جو مٹی تلے دفن ہیں. کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا کہ جو پاکستانی کلیسیا ہے یہاں پر چرچ نے یا جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں, کبھی انہوں نے کوشش کی کہ ایسے نوجوانوں کو وسائل فراہم کیے جائیں کہ وہ آثار قدیمہ یا اس طرح کی جو سائنسز ہیں اس میں وہ آگے بڑھیں اور وہ ریسرچ کرنا سیکھیں اور مسیحی ایمان کے لیے کام کریں, یا دوسرے بھی جتنے بھی دوسری قومیں بستی ہیں جو اپنے آپ کو ایماندار کہتی ہیں, وہ موجودہ دور میں جو سائنسز اویلیبل ہیں اس پر کام کر سکیں. یا مطلب ہر کوئی روایت کے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن وہ اس طرف نہیں آتے کہ ہم سائنس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا. بالکل, کانکریٹ ایویڈنس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے کہ اچھا ہم ایک چیز کا ذکر بھول گئے, وہ یہ تھا کہ ایک بڑا چراغ تھا جس کے بارے میں, جس کو ہم مینورا کہتے ہیں. ہاں جی. تو آپ دیکھیے کہ وہ جوزفس فلیویس نے اس کا ذکر کیا ہے, مگر ٹائٹس کے ہیکل کو مسمار کرنے کے بعد پھر اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا. البتہ اس کی جو بھی شکل وغیرہ پہلے بنی ہوئی تھی اس کا ایک ریپلیکا بنایا ہوا ہے. تو یہ 7 سٹیجز آپ کہہ لیں, 6 سائڈ پر اور ایک سینٹر میں, تو اس کے اوپر یہ مبنی تھا. ڈیفینیٹلی اس کا پہلے وجود تھا, جس کی شاید پکچرز یا مطلب اس کی وہ دیکھ کر لوگوں نے اس کا ریپلیکا بنایا, تو وہ بھی ہم چاہیں گے کہ مطلب دکھا دیں. اٹ واز اے ہیوج لیمپ,
ٹھیک ہے، بڑا لیمپ تھا، تو لہٰذا اس کے اندر آئل وغیرہ بھی بہت زیادہ آتا تھا، تو اس کا وہ بجھتا بھی نہیں تھا، ظاہر ہے کہ اس کو ریفل کیا جاتا تھا. تو اس کو دیکھ کے لوگوں نے بنائے ہوں گے گھروں پہ. اس کو بھی دیکھ کر اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ پیٹرن چیزوں کا کس طرح کا تھا. مطلب جو کرائسٹ نے ہمارے لیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ روایتوں کے علاوہ ایسے شواہد چھوڑے ہیں جو سائنس کی مدد سے آج دریافت ہو سکتے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جنوب بھائی، اور ہمارے پاس وقت کم ہوگا. قربان گاہ کا ذکر آیا ہے اس میں، تو 5ویں باب کی 24ویں آیت میں، پھر ایک منصف کا، اور پھر ایک سپاہی کا ذکر آیا، اور پھر قید خانے کا، اور پھر کوڑی. یہ تمام معلومات ایسی ہیں جنہیں آثار قدیمہ کی روشنی سے دیکھا جا سکتا، اس کو استعمال کیا جا سکتا. کیا کھوج ہوئی، اور سچ کا سفر اس پروگرام میں ہم کس طرح سے ناظرین کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ سہیل، قربان گاہ کا جو پیٹرن مطلب بائبل میں بتایا ہے کہ اس طرح کی تھی اور اس طرح سے، اور کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ ہم مطلب یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہے اس سے کہ یہ کوئی بہت بڑا کمال ہے، مگر ہم بتا یہ رہے ہیں کہ جس طرح بائبل میں بیان کیا گیا تھا وہ بہو چیزیں ویسی ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اسی طرح دوسری چیزیں بھی مل سکتی ہیں جو سپاہیوں کے ڈریس ہو گئے، ان سے مطلب ان کے کوٹس بھی تھے، اس طرح کے سارا کچھ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ابھی ہمارے پاس اشارہ ہو چلا کہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، 2 منٹ رہ گئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات جاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے ایمان کا دعویٰ کریں تو ہمیں ثبوت فراہم کر دیا کریں، اور ثبوت موجود ہوتے ہیں. گو کہ ایمان کو ثبوت کی ضرورت تو نہیں ہوتی، اور پھر ایسے ایمان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جس کا دفاع ہم اتنے کمزور انسان کریں. اس لیے مسیحوں میں آپ کو بہت سی ایسی ڈاکٹرنز نہیں ملتی جس میں وہ جو زبردستی کچھ ایسا کرنا چاہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فیکٹس موجود ہیں، سائنسز موجود ہیں، خدا نے ہمیں فری ول دی ہے کہ ہم اس کو چنیں یا نہ چنیں، لیکن اس نے ہمیں وہ تمام خواص فراہم کیے ہیں اور وہ تمام وسائل فراہم کیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کتابوں سے باہر نکل کر بھی لوگوں سے اور اپنی کمیونٹی سے اور اپنی ذات میں جھانک کر خدا کے بارے میں حقائق دریافت کر سکتے ہیں. سوال باقی ہیں، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.